اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے حاضرین و سامعین، سچائی اور امانت داری یہ دو امور اور یہ دو مبارک اعمال، یہ اعمال فطرت، سچ یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، امانت داری بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت کا تقاضا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر مذہب اسلام یا کوئی بھی آسمانی مذہب اور کتاب اس چیز کا حکم نہ بھی دے اور اس چیز سے منع نہ بھی کرے، تو تب بھی انسان کی عقل، آدمی کی اپنی سمجھ، آدمی کی اپنی فراست اس بات کی متقاضی ہے کہ آدمی کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آدمی کی فطرت، آدمی کی عقل، آدمی کا فہم اور فراست اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان کو امانت دار ہونا چاہیے، اسے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا قرآن کریم میں ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر تمہیں اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، اس فطرت پر چلو۔ یعنی جب انسان پیدا ہوا تو سچائی کو ساتھ لے کر آیا، امانت داری کو ساتھ لے کر پیدا ہوا۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے کو یہ دودھ پینا کس نے سکھایا؟ یہ اس کی فطرت ہے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، اللہ پاک نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کی فطرت اللہ نے اسے بتا دی، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات، اس کے دشمن اور اس کے دوست اللہ نے اسے سمجھا دی۔ علم دنیا میں جو سیکھتا ہے سب سے زیادہ انسان سیکھتا ہے۔ مرغی کا بچہ، چوزا انڈے سے نکلتا ہے تو وہ نکلتے ہی چگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ کس نے سکھایا؟ یہ اس کی فطرت۔ اور وہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہے اور وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، نفع کو سمجھتا ہے، نقصان کو سمجھتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی فطرت۔ بالکل اسی طرح سے سچائی یہ فطرت ہے، صرف انسانوں میں نہیں ہے، حیوانوں میں بھی۔ امانت داری یہ فطرت ہے، صرف انسانوں میں نہیں، حیوانوں میں بھی۔ غداری اور دھوکہ دہی یہ خلاف فطرت ہے، اور جھوٹ خلاف فطرت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک ساحل پر دیکھا کہ ایک چونٹی ہے اور ایک مکڑی کا پر، اور اس پر کو وہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ اس سے بھاری ہے، وہ نہیں اٹھا پا رہی۔ بڑی اس نے کوشش کی، پھر آخر اس نے یہ کیا کہ اس پر کو وہیں چھوڑ کر تھوڑا دور چلی گئی اپنے مل میں، اور تھوڑی دیر کے بعد چونٹیوں کا ایک لشکر لے کر آئی اس پر کو اٹھانے کے لیے۔ اللہ نے اس کی سمجھ میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ یہ اکیلے مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، بہت سارے
سارے مل کر اتفاق سے ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ چونٹیاں ابھی وہاں پہنچی نہیں تو میں نے وہ پر اٹھا لیا۔ اب وہ سب مل کر تلاش کرنے لگی، کرنے لگی، کرتے 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 جب عاجز آ گئی تو واپس چلی۔ لیکن وہ جو پہلے والی تھی جو سب کو لے کر آئی تھی وہ تلاش کرتی ہی رہی، اس لیے کہ اس نے تو دیکھا۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس پر کو وہیں رکھ دیا تو اس چونٹی نے پھر اسے آ کے دیکھا، سونگا، پھر واپس گئی، پھر اوروں کو لے کے آئی، پھر ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے پھر میں نے اٹھا لیا، پھر تلاش کرنے لگی، کرتے کراتے جب نہیں ملا وہ واپس ہو گئی۔ یہ پھر وہاں، پھر میں نے وہاں رکھ دیا تو پھر اس نے جب دیکھا تو پھر یہ واپس گئی اوروں کو بلانے کے لیے۔ اب کی مرتبہ اس کے ساتھ صرف 7 چونٹیاں واپس آئی۔ باقیوں نے یہی سمجھا ہوگا اس نے جھوٹ بولا ہے، تو 7 آئیں واپس۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ پر میں نے اٹھا لیا۔ جب میں نے اٹھا لیا تو ان کو نہیں ملا، ان 7 نے بھی مل کر تلاش کیا نہیں ملا، تو پھر وہ 7 کی 7 اس ایک پر حملہ آور ہو گئی اور اسے مارنا شروع کر دیا، قتل کر دیا، اس کو نوچ کر ذرہ ذرہ کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر میں نے واپس جب رکھ دیا وہاں دوبارہ وہ پر، تو وہ 7 کی 7 جنہوں نے اس اپنی کمزوری کو مارا تھا وہ ساری کی ساری اس کے پاس جمع ہو کے گویا کہ پچھتا رہی ہیں، افسوس کر رہی ہیں اپنے اس عمل پر۔ خیر یہ منظر میں دیکھتا رہا اور اس منظر کو میں نے اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تجھے اس پر استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، تجھے یہ عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک چونٹی کی جان تیری وجہ سے چلی گئی، اس پر تمہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو اس واقعے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو توبہ استغفار میرے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2 باتیں مجھے پتہ چلی۔ پہلی بات کہ سچ وہ انسانوں کے علاوہ ان چونٹیوں کی فطرت میں بھی شامل ہے، وہ بھی سچائی کی پیروی کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ غداری اور دھوکے بازی ان کے ہاں بھی برا عمل ہے، کہ اس غداری اور دھوکے بازی کی سزائے ہو۔ مگر یہ انسان اس دنیا کے اندر، اور پھر انسان کیا مسلمان اس دنیا کے اندر، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دھوکہ بھی کرتا ہے، وہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، صوم و صلات کا پابند بھی ہے، مگر جھوٹ اس کی زبان پر آتا ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ فطرت کے خلاف ہے جو جھوٹ بول رہا ہوں؟ اللہ کا ارشاد گرامی ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ نے جس فطرت پر تمہیں پیدا کیا ہے اس فطرت کے پیچھے چلو، اس فطرت کی اتباع کرو۔ کیوں کسی کو دھوکہ دے؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کسی کا پیٹ کاٹنا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کسی کی اولاد کا، بچوں کا پیٹ کاٹنا، اپنے بچوں کے منہ میں نوالا بھرنے کے لیے دوسروں کے بچوں کے منہ سے نوالا چھیننا، یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ حیوان کی عادت، یہ عام حیوان کی عادت بھی نہیں ہے، یہ درندوں کی عادت ہے، اور درندوں سے بھی بڑھ کر یہ سانپ اور بچھو کی عادت ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ درندہ، بھیڑیا، چیتا جب کسی جانور پر حملہ کرتا ہے تو یقیناً اس کی جان تو چلی جاتی ہے، اس کی جان کو تباہ کر کے اپنی اور اپنی اولاد کی جان کو بچاتا ہے۔
اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، مگر دوسرے کی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ سانپ بچھو، اس کا مشن کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ دوسرے کو ڈھسنا، ضرر پہنچانا، بس نقصان پہنچانا، یہ اس کا مزاج ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ وہ ہم وقت ہر وقت متوجہ رہتا ہے کہ میں کسی کو کیسے ڈھسوں۔ اسے پتہ ہے کہ ڈھسنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور ڈھسنا اس کی خوراک نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی مزاج میں یہ بات ہے، اس کی فطرت میں ہے یہ چیز، وہ ڈھستا ہی ڈھستا ہے۔ آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، اس نے ڈھسنا ہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان گراوٹ پر آتا ہے اور اپنی قدر و منزلت جو اللہ نے اس کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے، سب سے بلند ترین مخلوق اللہ نے اس کو بنایا ہے، جب اس اپنے ہدف سے نیچے گرتا ہے، گراوٹ پر آتا ہے، تو پھر یہ درندوں کی طرح ہوتا ہے، بے حسی، اور بے حسی میں پہل پہل یہ عام جانوروں کی طرح، جیسے کہ بھیڑ بکریاں ہیں، جیسے کہ بھینس گائے ہے، جیسے کہ گدھا ہے، اسے احساس اور شعور نہیں ہے کہ میرے برابر میں میرا ایک بھائی بھوکا ہے، اس کو اس کا احساس اور شعور نہیں۔ کیوں؟ اس میں یہ حس ہی نہیں، اس میں یہ شعور ہی نہیں ہے، اس نے صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اگر دو جانور ایک کنارے میں ہو اور ایک دوسرے کنارے میں، کھلا ہوا جانور ہے، اس کے سامنے آپ نے چارہ ڈال دیا، ادھر ایک بندھا ہوا جانور ہے، یہ کھلا ہوا یہ نہیں سوچے گا کہ میرا بھائی بھی بھوکا ہے، میں اس کو بھی تھوڑا سا چارہ ڈال کر آ جاؤں۔ کیوں؟ اس کی فطرت ہے۔ انسان جب انسانیت کے معیار سے نیچے اترتا ہے نا، تو ایسا بن جاتا ہے، بس اپنا ہی اپنا میں کیسے پل جاؤں، میں کیسے بڑا بنوں، میں کیسے کائنات میں عزت سے جیوں، میرے بیٹے کیسے ترقی کر لے، دوسروں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اسے اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ پھر مزید اس سے جب نیچے اور گرتا ہے تو پھر یہ درندوں کی طرح ہو جاتا ہے، پھر یہ درندوں کی طرح ہوتا ہے، دوسروں کی زندگی کو تباہ کر کے اپنی زندگی بناتا ہے۔ پھر جب اور گراوٹ میں جاتا ہے تو پھر یہ سانپ اور بچھو کی طرح ہوتا ہے، نہ اپنی زندگی بن رہی، نہ دوسرے کی، بس دوسرے کی بگاڑنی ہی بگاڑنی۔ تو جب انسان کے مزاج سے، فطرت سے سچائی نکل جاتی ہے اور انسان کے مزاج سے اور فطرت سے امانت داری نکل جاتی ہے، تو آدمی کے اندر یہ بری عادات، حیوانوں والی، جانوروں والی اور درندوں والی اور سانپ اور بچھو والی عادات اس میں منتقل ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی فطرت، اللہ کی فطرت نہیں بدلتی، اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ نہیں بدلتا، انسان خود اپنی فطرت کو بدلتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی فطرت سچائی ہے، اسلامی فطرت امانت داری ہے، اسلامی فطرت وفاداری ہے، اسلامی فطرت وعدے کا نبھا ہے، عہد کا نبھا ہے، اسلامی فطرت اپنے سے، اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچانا ہے، اسلامی فطرت اپنے آپ سے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ اسلامی فطرت۔ ہر بچہ یہ جذبات لے کر پیدا ہوتا ہے، یہ احساسات لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں آ کر وہ جھوٹ بھی سیکھتا ہے، وہ خیانت بھی سیکھتا ہے، وہ بددیانتی بھی سیکھ لیتا ہے، چوری بھی سیکھتا ہے، بدعہدی بھی سیکھتا ہے،
غداری بھی سیکھتا ہے. اس لیے فرمایا وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اس کا ماحول اس کی عادات کو بدل دیتا ہے. اس کی فطرت جو تھی وہ فطرت اس کی بدل گئی. کیسے؟ ماحول کی وجہ سے. تو آدمی کو اچھے ماحول میں رکھنا چاہیے، آدمی کو اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھنا چاہیے، نیک ماحول میں رکھنا چاہیے، اچھے ماحول میں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ ماحول سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. انسان کے مزاج میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ماحول سے. اچھا ماحول ملے گا فطرت اچھی رہے گی، برا ماحول ہوگا تو انسان کی فطرت اسی برے ماحول کی طرف منتقل ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے، وہاں جتنے بھی یہود کے قبائل آباد تھے آپ نے ان کے ساتھ مصالحت فرمائی. ایک معاہدہ ہو گیا کہ آپ نے نہ ہمارے حق میں لڑنا ہے نہ ہمارے خلاف لڑنا ہے. ہاں اگر کوئی باہر سے دشمن آیا اور وہ پورے شہر پر حملہ آور ہوا تو سب مل کر اپنے شہر کا دفاع کریں. مگر یہودیوں کے مزاج میں وعدے کا نباہ بالکل نہیں، وعدے کی پاسداری بالکل نہیں. 3 بڑے قبائل یہود کے آباد تھے، ان میں سے ایک ایک نے کر کے غداری کی اور دھوکہ کیا اور جھوٹ بولا، اور اس دھوکے کی سزا اور اس جھوٹ اور غداری کی سزا انہیں نفع ملتی چلی. بنو نضیر ایک قبیلہ تھا جو مدینہ طیبہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور یہ قبیلہ وہاں آباد تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو شام سے ہجرت کر کے یہاں آ کے آباد ہوا، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، ان کی اولاد میں سے تھے. اور ان کا نظریہ، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا اور اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا کہ نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور وہ طیبہ اور یثرب میں ہجرت کر کے آئیں گے، اور جو ان کی مدد کریں گے انصار بنیں گے. انہیں یہ فضائل ہیں، بڑے فضائل انہوں نے انصار کے سنے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا، یہ پہلے سے انصار بننے کے لیے یہاں آئے. آپ باپ تھوڑے سے آگے آگے آ جائیں، مجموعہ آگے آگے آ جائے، پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں تکلیف نہ ہو. جگہ ذرا دیکھیں، صرف جناز پاس تھوڑی سی جگہ کشادگی پیدا کریں. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر لیا کرو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت وسعتیں عطا کرے گا. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں انہوں نے پہچان لی. بس ایک بات تھی جس وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے. ان کا یہ خیال تھا کہ نبی آخر زمان ہمارے خاندان سے آئے گا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو اسماعیل میں سے آئے. اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے. جب بدر کا معرکہ ہوا تو بدر کے معرکے میں انہیں کافی حد تک یہ یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی. آئندہ سال جب احد کا معرکہ ہوا سن 3 میں، تو احد کے معرکے میں مسلمانوں کو نقصان ہوا. 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک خود شہید ہو گئے. آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت واقع ہوئی. تو پھر ان کے ذہن میں جو تخیل تھا کہ مسلمان برحق ہیں اور یہ نبی برحق ہیں، وہ تخیل اور وہ خیال خراب ہو گیا. کیوں خراب ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کامیابی اور ناکامی یا حق کا معیار جو اپنے ذہن میں سوچا تھا وہ غلط سوچا. یہ آج ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں، جو حق پر ہے بس اسی کی فتح ہو. اور اگر کوئی شہید ہو گیا، مارا گیا، تو بھائی اگر یہ حق پر ہوتا تو کیوں مارا جاتا؟ یہ آج ہمارے یہاں بھی تصور ہے. اگر یہ حق پر ہوتا تو کیوں مارا جاتا؟
تو پھر کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو اس وقت نقصان پہنچا احد کے موقع پر 70 صحابہ کی جانیں گئی، تو کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ تو یہ معیار سمجھنا کہ دنیا میں کامیاب ہو جانا اور دنیا میں غلبہ پا جانا یہ حق کی نشانی ہے، اور مغلوب ہو جانا یہ ناکامی کی نشانی ہے، یہ معیار ہی غلط۔ مسلمان تو ناکام ہوتا ہی نہیں ہے، اگر مسلمان غلبہ پا لیتا ہے تو بھی کامیاب ہے، اور اگر مسلمان مغلوب ہو جاتا ہے، شہادت حاصل کر لیتا ہے تو بھی کامیاب۔ ہر صورت میں مسلمان کے لیے کامیابی کا ان اردنا الا الحسنین، ہم تو دو اچھائیوں میں سے ایک چاہتے ہیں، غلبہ مل جائے تب بھی بڑی بات، وہ نہ ملے اور شہادت مل جائے تو وہ بھی مومن کی مطلوب۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ مزاج۔ تو میں نے عرض کیا کہ احد کے میدان میں جب اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان ہوا تو یہ سب پیچھے ہٹ گئے، بنو نذیر، اور انہوں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، اور اس خلاف ورزی کی ایک صورت انہوں نے یوں کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بات چیت کے لیے بلایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ بیٹھایا جہاں آپ ٹیک لگا کے بیٹھے، اور دیوار کے اوپر ایک بھاری بھرکم پتھر انہوں نے رکھوایا، جو خیال ان کا یہ تھا کہ جیسے یہ آرام سے یہاں ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اوپر سے ہم پتھر لٹا دیں گے، یا یہ ہے کہ دیوار گرا دیں گے اور کام تمام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ صورتحال آپ علیہ السلام کو بتا دی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غداری اور دھوکے دہی پر جو یہودیوں نے دھوکہ کیا اور جو غداری کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے یعنی مدینہ سے جلا وطن کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ غداری کی۔ اسلامی معاشرے کے اندر غدار آدمی نہیں پنپ سکتا، غدار آدمی اور دھوکہ باز آدمی کی اسلامی معاشرے کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قطعوں کا محاصرہ فرمایا، اور سورۃ الحشر 28ویں پارے کی دوسری سورت یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں تفصیلی احکامات دیے گئے کہ ان یہودیوں کے ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے مستحکم ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی طاقت ہمیں نہیں ہلا سکتی اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصولہم من اللہ، اللہ کے عذاب سے بڑے بڑے قلعے ان کو بچا لیں گے۔ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ کا عذاب پھر وہاں سے آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی حیبت اور مسلمانوں کا رعب ایسا ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، فرمایا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے اور مسلمان بھی ان کے گھروں کو تباہ کر رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل مندو عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ فرمایا تو بات اس پر پھر طے ہوئی کہ آپ کو یہاں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، خیبر کی طرف منتقل ہونا پڑے گا، جلا وطن ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں ہمارا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکتا، ہم کیسے جائیں گے؟ ہم تو عرصے سے یہاں بیٹھے ہوئے، ہم تو یہاں سے نہیں ہل سکتے اور نہ ہلیں گے۔ آپ علیہ السلام نے چند دن کی ان کو مہلت دی، 10 دن کی مہلت دی ہے کہ اپنا سامان جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اب سارے کے سارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلبے کے نیچے آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سمجھ لو کہ فاتح ہیں، اور یہ یہودی مفتوح اور مغلوب ہو گئے۔
کسی قوم پر جو قوم غلبہ پاتی ہے تو غالب قومیں اور فاتح قومیں مغلوبوں کا کیا حال کرتی ہیں اور تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہیں. جیسے آج کے دور میں جس کو جس پر تسلط حاصل ہوتا ہے، جس کو جس پر قبضہ اور غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو مغلوب اور جو نیچے پسنے والا ہوتا ہے ایک ایک دن ہزاروں ہزاروں جانے چل جاتے ہیں. جو آپ ہر دن غزہ کے حالات سن رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جلا وطنی کا اعلان کر دیا. ان یہودیوں کو یہاں سے جلا وطن ہونا پڑے گا. مسلمانوں کو کہا کوئی ان کے بچوں کو قتل نہیں کرے گا، کوئی ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرے گا. پھر کہا کہ کوئی بھی ان کے کسی سامان کو مال غنیمت نہیں بنائے گا اور کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہیں کرے گا. 10 دن کی انہیں مہلت ہے، امن و امان کے ساتھ اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے نکل گئے. لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر سے نہ نکلے. جب 10 دن پورے ہوئے تو اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے حکم ملنے پر 2 کام. اور اگر میں یہ کہوں نا، ان 2 کاموں کو یا ان میں سے ایک کام کو سمجھانے کے لیے آج کی میری اس پوری تقریر کا لب لباب نہیں ہے. مجھے یہی بات سمجھا. اب سنیے، ایک کام تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کے جو خالی قلعے تھے، جن قلعوں کے اندر آبادی نہیں تھی، آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا تاکہ یہ ڈر کر یہاں سے نکل جائیں، امن و امان سے اپنی جانیں بچا کر نکل جائیں. نمبر 2، جو وہاں پر ان کی معیشت مستحکم تھی، اس معیشت کو تباہ کرنے کا آپ نے حکم دیا. اور وہاں کی ان کی جو معیشت تھی وہ معیشت کھجوروں کے درخت اور بہت بہترین اعلیٰ قسم کے ان کے باغات تھے. وہ بھی سب کے سب کاٹنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ چند درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا. جب وہ درخت ان کے کٹے، جن درختوں پر ان کی معیشت کا سارا دار و مدار تھا، تو وہ پریشان ہو گئے اور بالآخر انہیں وہ جگہ چھوڑنا پڑی. کیوں کہ جب ہماری معیشت یہاں مستحکم نہ رہی، ہماری معیشت جب یہاں تباہ ہو گئی، تو اب ہم ہر اعتبار سے مغلوب ہو گئے، ہر اعتبار سے ہم مقہور ہو گئے اور ہر اعتبار سے ہم نیچے ہو گئے. لہٰذا انہوں نے پھر جا کر جلاوطنی کو قبول کیا، اپنی شکست کو انہوں نے تسلیم کیا. کب؟ جب ان کی معیشت پر ضرب کاری لگی. جب تک ان کی معیشت پر ضرب کاری نہ لگی، انہوں نے جانے کا ارادہ بالکل نہیں کیا. پھر جب معیشت تباہ ہونے لگی، اب اگلا بس جب معیشت ان کی تباہ ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو امن پسند کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ نبی کہتا ہے کہ ہم امن پسند ہیں. انہوں نے ہمارے درختوں کو کیوں جلا دیا، انہوں نے ہمارے درختوں کو کیوں کاٹا، انہوں نے ہمارے قلعوں کو کیوں توڑ دیا، مسمار کر دیا. تو اس پر قرآن کریم میں اللہ کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل وحی لے کر آگے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جلاوطنی کا فیصلہ کر دیا. جو رسول نے کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر اللہ یہ فیصلہ نہ کرتا، اب اگلی بات سنیے گا، تو لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اللہ ان کو اس غداری کی دنیا میں سزا دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو دوزخ کا عذاب ہے ہی ہے. یہ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو غداری کیا کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر اللہ کی سزائیں ایسے آیا کرتی ہیں. اس کے بعد مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، جو درختوں کے پیڑ آپ نے کاٹے اے مسلمانوں، یا جو آپ نے چھوڑے، یہ کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ چھوڑنا بھی اللہ کے حکم سے.
یہ کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے اور یہ چھوڑنا بھی اللہ کے حکم سے. یہ کیوں ہے؟ لیخزی الفاسقین، تاکہ اللہ پاک ان یہودیوں کو ذلیل اور رسوا کرے. اللہ ان کی رسوائی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذلت چاہتا ہے. تو جب ان کی معیشت پر ضرب کاری لگی تو پھر انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی. ایک ایک درخت کٹنا ان کی معیشت کی طرح. بس آج یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو یہودی مصنوعات ہیں، ہمارے ہاں استعمال ہونے والی جتنی اشیاء جو ہم یہودیوں کی اشیاء کو خریدتے ہیں، ان میں سے ایک ایک شے، ایک ایک چیز وہ ان کا درخت آپ سمجھیں. ان کی معیشت کو مستحکم کرنے کا ایک ایک وہ درخت ہے. اگر آپ اس کو کاٹتے ہیں، آپ اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنی شکست تسلیم کریں گے، تو یہ اپنی شکست کو تسلیم کریں گے اور مسلمانوں پر ہونے والی قتل و غارت کو روکیں گے. ورنہ آپ ہی کے مال سے آپ ہی کا نقصان، آپ ہی کے مال سے آپ پر مال بیچا اور آپ نے اشیاء کو خریدا، آپ نے ان کی معیشت کو مستحکم کیا، آپ نے ان کی معیشت کو مضبوط کیا اور آپ نے ان کے کاروباروں کو مضبوط کیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس کو آپ مضبوط کر رہے ہیں؟ جس کی ساری توانائی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو، جس کی ساری طاقت اور پیسہ اور پیسے کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف استعمال. تو میں اور آپ ہم یہ دیکھیں اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ اگر یہودیوں کی اشیاء کو ہم خریدتے ہیں، ان کی مصنوعات کو ہم لیتے ہیں اور ان کو اگر ہم اپنے ملک کے اندر پنپنے دیتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یا اسلام کو تباہ کرنے کے اندر میرا حصہ تو نہیں ہوگا؟ مسلمانوں کو یا اسلام کو تباہ کرنے میں میرا حصہ تو نہیں شامل ہو رہا؟ آج جو غزہ کے مسلمانوں کی سینوں کے اندر جو گولیاں اندر داخل ہو رہی ہیں، ان کے جسموں کو جو چھلنی کر رہی ہیں، جو بارود ان پر گرائے جا رہے ہیں، کہیں وہ بارود میرے پیسے سے تو نہیں خریدے جا رہے، کہیں وہ گولی میرے پیسے سے تو نہیں خریدی جا رہی. کہیں وہ مقتول قیامت کے دن یہ نہ پوچھ لے کہ آپ نے کیوں مدد کی تھی. کہیں وہ مقتول قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب یہ سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ آج مجھے بتایا جائے مجھے کس جرم میں مارا گیا، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، میرا قاتل کون ہے، میرے قاتل کا سبقتکار کون ہے، میرے قاتل کا مددگار کون ہے، میرے قاتل کا حمایتی زبانی حمایتی کون ہے، میرے قاتل کا جانی حمایتی کون ہے، مالی حمایتی کون ہے. یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سوال ہے، یہ وہ مقتول پوچھے گا. تو اس لیے اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے، دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، غداری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. غیر مسلم اقوام کے ساتھ مالی امداد، جانی امداد، بدنی امداد، زبانی امداد، حوصلہ افزائی، ان تمام کے تمام گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا